اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آج کی تاریخ 7 ذی الحجہ، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے. یہ تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مدینے میں سن 57 ہجری کو ہوتی ہے. آپ کے والد کا اسم گرامی امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام. یعنی آپ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، آپ کے اندر پنجتن پاک علیہ السلام کے کمالات موجود ہیں. آپ بیک وقت محمدی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، کیونکہ آپ کے والد امام حسن کے فرزند علی ابن الحسین، آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی دختر فاطمہ بنت حسن. عزیزان محترم، ایسی عظیم شخصیت، آپ کا اگر زمانہ دیکھا جائے، ایسا زمانہ کہ جہاں پر آپ کو ایک موقع ملا جس کی وجہ سے آپ نے ایسی عظیم درسگاہ قائم کی مدینے میں. اور دیکھیے، ایسا شرف آپ کو حاصل ہوا جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف آیت صلوات، آیت درود. اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اور ملائکہ، اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم لوگ بھی صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور صلوات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں آل کو شامل نہ کیا جائے. اس لیے تمام مسلمانوں کا اس میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ صلوات جو بغیر آل کے بھیجی جائے وہ نامکمل ہے. بلکہ حدیث موجود ہے، اگر کوئی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اور وہ صلوات بغیر آل کے ہوگی تو وہ صلوات نامکمل رہے گی. عزیزان محترم، کوئی بھی اسلام کا عمل، کوئی بھی سیرت نبی کی شخصیت اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، نامکمل رہے گی. اور یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیے، ساری کائنات، ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں. تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو بھی حکم دیا گیا ہے صلوات بھیجو. تو نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہر ایک جس پر صلوات بھیجتا ہے. عزیزان محترم، ایسی عظیم ذات اگر کسی کو سلام بھیج دے تو یقیناً وہ حقیقت میں علیہ السلام بن جاتا ہے. ساری دنیا نبی پر صلوات درود بھیجتی ہے. نبی نے اپنا سلام اپنے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے امام محمد باقر تک پہنچایا اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، مجھ پر بھی صلوات بھیجو، اور جس پر میں صلوات بھیج رہا ہوں یا جس کو میں سلام پہنچا رہا ہوں وہ بھی علیہ السلام ہے، اس کو بھی صلوات میں شامل کیا جائے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے
کہ ساری کائنات نبی پر صلوات بھیجتی ہے. نبی نے جس ہستی کو سلام پہنچایا ہے اس ہستی کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے. بس عزیزان محترم، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آج کل ایک جو ہے سوال اٹھ رہا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، ظاہر ہے اماموں کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید میں خود یہ آیت درود ہے، اور آیت درود کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے سلام علی الیاسین. یاسین کون ہے؟ یاسین نبی کی ذات ہے. یاسین والقرآن الحکیم. ظاہر سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں نبی کا لقب یاسین ہے، نبی کا اسم مبارک یاسین ہے. اور اس آیت کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے آل یاسین پر سلام ہو. آل یاسین کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، آل محمد پر سلام ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے نبی پر بھی صلوات بھیجنا ہے، آل نبی پر بھی صلوات بھیجنا ہے. تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے علیہ السلام جن ہستیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، ہمارے امام اہل بیت علیہ السلام ہیں. صلوات بھیجی ہے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو علیہ السلام وہ ہستیاں جو اللہ کی طرف سے جن کا انتخاب ہوا ہو، جو اللہ کے منتخب نمائندے ہوں، انہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. جو پاک و پاکیزہ ہوں، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، تمام سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے. آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول در اہل بیت پر آ کر سلام بھیجتے تھے، سلام پڑھتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر یہ سلام بھیجتے تھے. 6 مہینے تک، بعض کتابوں میں 10 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، قرآن کے حکم سے بھی نبی کی سیرت بھی پیغام دے رہی ہے، اور نبی سے جو حدیث منسوب ہے کہ اہل بیت کے بغیر صلوات نامکمل رہتی ہے، بلکہ نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی. اگر انسان بغیر صلوات کے، بغیر سلام کے اگر نماز کو تمام کرتا ہے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، لہذا یہ متفق علیہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے. تمام مسلمانوں کی کتابوں میں، یہاں تک کہ سائے ستہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ ایسا مسئلہ ہے صدیوں سے اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث رسول بھی ہے، اور سنت نبی، سیرت نبی بھی ہے. یہ عزیزان محترم ایسی ہستی امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب آپ تک یہ سلام پہنچتا ہے، یہ پیغام مل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا کہ میرا یہ فرزند جس کا نام میرا نام ہوگا باقر، آپ کا مشہور و معروف لقب. باقر کے معنی کیا ہیں؟ شگافتہ کرنے والا، علم کو ظاہر کرنے والا. چھپا ہوا علم جو ابھی تک سالوں سے چھپے ہوئے تھے، علوم، ان علوم کو امام محمد باقر علیہ السلام نے ظاہر کیا، شگافتہ کیا. یہاں تک کہ مدینے میں ایسی درسگاہ قائم کر دی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس کو عروج امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوا، جہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے امام اعظم آ کر زانو تلمس طے کر کر ہمارے اماموں سے استفادہ حاصل کرتے تھے. بس یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم استادوں کو مانتے ہیں اور دوسرے مسلمان شاگردوں سے استفادہ کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہی امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ آپ نے علم کے ایسے باب کھولے، بلکہ ایسا علم ظاہر کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب باقر ہے. باقر کے معنی علم کو ظاہر کرنے والا. ایسے علوم جو چھپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حاکم وقت نے ایک سوال کر لیا آپ سے. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے جد مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں تمام علوم سے واقف ہوں، میں قیامت تک کے حالات کو جانتا ہوں. آپ کے جد امجد نے علم غیب کا دعویٰ کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس امام محمد باقر علیہ السلام جو وارث انبیاء بھی ہیں، اماموں کے بھی وارث ہیں، امام نے ایک مرتبہ آیت پڑھی
کہ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت میں پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا، اور قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر قیامت تک کا علم موجود ہے۔ اور دوسری آیت امام نے پڑھی سورہ یاسین میں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کا علم قرآن میں دیا ہے، اور قرآن کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو امام مبین سے سمجھو۔ امام مبین کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امام مبین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو امام نے فرما دیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اور پورے قرآن کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایسی شخصیت، ایسی جالب شخصیت کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے چاہنے والا ابو بصیر، جو امام کا شاگرد بھی ہے، امام کا صحابی بھی ہے، سوال کرتے ہیں۔ ابو بصیر وہ ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ کیا آپ وارث انبیاء ہیں؟ امام نے فرمایا میں وارث انبیاء ہوں۔ آپ وارث امام بھی ہیں؟ بے شک میں اماموں کا بھی وارث ہوں، انبیاء کا بھی وارث ہوں۔ بس ابو بصیر نے سوال کیا کیا آپ وہی کام انجام دے سکتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے؟ امام نے کہا بے شک۔ ابو بصیر نے کہا انبیاء علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے۔ امام نے فرمایا میں بھی یہ کام انجام دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، ابو بصیر نے کہا کہ میں آنکھوں سے محروم ہو چکا ہوں، بینائی سے محروم ہوں، میں نابینا ہوں، آپ اپنے معجزے کے ذریعے میری آنکھوں کی بینائی پلٹا دیں۔ بس امام نے دست شفقت رکھا اور ابو بصیر دوبارہ سے دیکھنے لگے۔ ابو بصیر کہتے ہیں مجھے ہر چیز نظر آنے لگی۔ بس یہاں پر آ کر امام نے کہا کہ آیا تم اسی حالت پر رہنا چاہتے ہو؟ اگر اس حالت میں رہو گے تو آخرت کے عظیم درجے سے محروم رہ جاؤ گے، جنت کے عظیم درجے سے محروم رہو گے، اور اگر پہلے والی حالت پہ پلٹا دیا جائے تو تمہیں جنت بھی ملے گی اور عالی مقام بھی حاصل ہوگا۔ ابو بصیر جانتے تھے، ظاہر امام کے شاگرد اور صحابی تھے، انہوں نے انتخاب کیا آخرت کے درجے کو۔ انہوں نے کہا مولا مجھے اپنی پرانی والی حالت پر واپس پلٹا دے۔ دوبارہ سے ابو بصیر نابینا ہو جاتے ہیں، اور پیغام دیا ابو بصیر نے کہ جب تمہارے سامنے دنیا اور آخرت ہو تو عقل مند اور بصیرت والا وہ ہوتا ہے جو آخرت کا انتخاب کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے معجزات، بچپن میں آپ کنویں میں گر جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے کہا لوگوں نے امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی۔ نماز تمام کرنے کے بعد آپ نے کنویں میں ہاتھ ڈالا، دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام اس طرح کنویں سے باہر آتے ہیں کہ آپ کا لباس بھی گیلا نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن میں تمام کمالات موجود ہیں، پنجتن پاک علیہ السلام کے کمالات موجود ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ محمدی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، لہذا آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ ایسی عظیم خاتون کہ ایک مرتبہ دیوار گر رہی تھی، امام فرماتے ہیں میری والدہ نے حکم دے دیا کہ دیوار ٹھہر جا، تو یہ حق نہیں ہے کہ تو زمین پہ گرے۔ بس دیوار وہی فضا میں ٹھہر جاتی ہے۔ حکم مادر امام محمد باقر علیہ السلام، یہ عظمت ان ہستیوں کی عزیزان محترم، یہاں تک کہ ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، ایسے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک چاہنے والی اماموں کی، جس نے 7 معصومین کا زمانہ دیکھا، حبابہ نام ہے، بعض کتابوں میں حبابہ یا حبابہ، امام کی خدمت میں آتی ہے۔ امام نے کہا کہ بہت عرصے بعد آئی ہو، تو اس خاتون نے کہا، اس مومنہ نے کہا، امام کی چاہنے والی نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، غم کی حالت میں ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام نے دعا کی، اس کے بال جو سفید ہو چکے تھے وہ کالے ہو جاتے ہیں، اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتی ہے۔ امام نے پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم جنت کے وارث ہیں،
اور جنت کا اگر مظاہرہ اس دنیا میں دیکھنا ہے تو وہ وارث جنت ہی بتا سکتا ہے، وہ مظاہرہ وارث جنت دکھا سکتا ہے۔ بس امام نے پیغام دے دیا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، بوڑھا جوان ہو کر جائے گا۔ وہ بابا کی جوانی پلٹ آتی ہے۔ امام کے کرامات ایسے کرامات، امام کا چاہنے والا ایک امام کی خدمت میں روز آتا تھا۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا، کسی نے خبر آ کے دی کہ آپ کے چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے جوانی کی حالت میں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس کو غسل دینا، ابھی کفن نہیں دینا۔ اس کے بعد امام جاتے ہیں اور اپنے معجزے کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں۔ جب اس جوان سے پوچھا کہ پورا واقعہ سنا، اس نے کہا کہ میری روح نکل چکی تھی، ایک مرتبہ ایک خوبصورت آواز آئی، اس نے کہا کہ اس کی روح پلٹا دی جائے، اس لیے کہ حکم دیا ہے محمد ابن علی امام محمد باقر علیہ السلام کے حکم سے مردہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کرامات ہیں عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں صاحب کرم، صاحب کمالات۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، آپ کی ولادت کی تاریخ بھی 57 ہجری، آپ کی کل حیات طیبہ ظاہری زندگی 57 سال، اور 57 کو اگر عدد کے لحاظ سے دیکھیں 7 اور 5 12 کا عدد ملتا ہے۔ اور بتا دیا امام نے کہ سارے کمالات کا وارث اور مالک ہر زمانے کا امام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، عرض کیا جاتا ہے کہ امام سے لوگ کس طرح استفادہ کرتے تھے۔ ظاہر امام کی ایک عظیم درسگاہ تھی، دنیا بھر سے لوگ آ کر آپ سے قصب فیض کرتے تھے، یہاں تک کہ اس درسگاہ کو عروج حاصل ہوا چھٹے امام کے زمانے میں۔ بڑے بڑے یہاں سے سائنسدان پیدا ہوئے، مفسرین قرآن، علم فلکیات، احادیث، ہر چیز کا علم تھا۔ تقریباً 200 سے زیادہ علوم پر تعلیم دی جاتی تھی، درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ایسی عظیم درسگاہ کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا آغاز امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ قیاس کرتے تھے۔ ابو حنیفہ سے آپ نے سوال کیا کہ تو سنا ہے کہ بہت قیاس کرتا ہے۔ کئی سوال کیے امام نے۔ ایک یہ سوال کیا کہ یہ بتا کہ قتل گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے فرمایا جب قتل گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو قتل کے لیے صرف 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں اور زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ ابو حنیفہ حیران ہو جاتا ہے، کہا مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، آپ بیان فرما دیے۔ امام نے پھر سوال کا جواب دیا، کہا کہ کیونکہ قتل میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک آدمی خطا کرتا ہے، جبکہ زنا میں 2 آدمی مجرم ہوتے ہیں، 2 آدمی گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے وہاں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے لاتعداد امام نے سوالات کیے اور بتا دیا کہ اسلام میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب قرآن اور حدیث موجود ہے، جب وارث معصومین، وارث انبیاء موجود ہیں، تو پھر انسان کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ قیاس وہی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جو قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتا، جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے، جو وارث علم سے دور ہو جاتا ہے، تو یقینی بات ہے اس کا علم نامکمل ہو جاتا ہے، وہ قیاس کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن جب قرآن و حدیث کا علم ہو، جب وارث قرآن موجود ہو، تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اسی زمانے میں، امام کے زمانے میں، کیونکہ سکے روم سے آتے تھے بن کر مسلمانوں کے لیے، ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ سکوں پر ایسی عبارتیں، ایسے الفاظ لکھ دیے جائیں جس سے مسلمانوں کے عقائد کی توہین ہو، مسلمانوں کی عظیم شخصیتوں کی توہین ہو، ان کے نبی کی توہین آمیز جملے لکھے جائیں، الفاظ لکھے جائیں۔ جیسے ہی یہ خبر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بادشاہ کو معلوم ہوتی ہے، وقت حاکم وقت کو معلوم ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بس امام سے جب مشورہ لیا جاتا ہے، جب کسی سے معلوم نہ چلا، امام کی خدمت میں آ کر امام کے سامنے یہ مشکل پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے مشکل کشا کا یہ فرزند، ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مشورہ دیا اور ہدایت دی، بتایا کہ سکے اب روم سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم خود سکوں کو ڈھالیں گے، ہم بتائیں گے کیسے سکے بنائے جاتے ہیں۔ لہذا اسلامی کرنسی کا پہلا سکہ
امام محمد باقر علیہ السلام کے حکم سے جاری ہوا، اور وہ منصوبہ جو حاکم روم نے بنایا تھا، بادشاہ روم نے بنایا تھا، وہ ناکام ہو گیا امام کی اس تدبیر سے، امام کے اس عمل سے، امام کا ایسا علم جس کے ذریعے سکے جاری کر دیے گئے اور ان سکوں پر محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا، یعنی پیغام پہنچ گیا کہ دیکھو جب بھی کسی کو مشکل پیش آتی ہے، چاہے اسلام کا کوئی مشکل ترین مرحلہ ہو، حاکم وقت کو بھی اگر مشکل پیش آتی ہے، ہر زمانے میں وہ امام کے پاس آ کر یہ پیغام دے دیتا ہے کہ بے شک ظاہری حکومت ہماری ہے، ہماری حکومت سروں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے ایسے نمائندے ہیں، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، یہ تخت و تاج کے محتاج نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، امام نے ایسی مشکل حل کی اور امام نے پیغام دے دیا کہ دیکھو آج بھی اگر اسلامی دنیا میں کرنسی نظر آ رہی ہے تو وہ صدقہ امام محمد باقر علیہ السلام کا، آپ کے حکم سے ہی یہ سکے جاری ہوئے، اسلام کی پہلی کرنسی کا آغاز، سکوں کا آغاز امام محمد باقر علیہ السلام کے حکم سے اور آپ کی تدبیر کے ذریعے جاری ہوا۔ عزیزان محترم، امام کے بے شمار کمالات ہیں، امام نے بڑی بڑی مشکلات کو حل کیا، پیغام دے دیا کہ دیکھو ہر مشکل کا حق وارث قرآن کے پاس ہے، وارث انبیاء، وارث امام محمد باقر علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود بھی حاکم وقت مختلف حاکم بدلتے رہے اور یہاں تک کہ ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ آیا، امام کا دشمن ہو گیا اور امام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے امام کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے امام کی خدمت میں ایک زین بھیجی، پہلے امام سے تبرکات منگائے، اس کے بعد اس کے بدلے ایک زین بھیجی، کہا آپ یہ استعمال کریں۔ امام جانتے تھے اس زین کے اندر زہر ہے، ایسا زہر امام نے اس زین کو استعمال نہیں کیا، لیکن جب دوبارہ حاکم وقت نے اور مدینے کے حاکم کو یہ حکم دیا کہ امام سے کہے کہ اس کو میں نے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، بس امام ظاہر مشیت پروردگار کا پابند ہوتا ہے، حکم خدا سے ہر کام انجام دیتا ہے۔ امام نے جیسے ہی اس زین کو استعمال کیا، چھٹے امام کا بیان ہے کہ میرے بابا کی حالت ایسی ہو گئی، زہر اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تیز اثر تھا کہ امام کی حالت تبدیل ہو گئی۔ اب امام اس قابل نہیں تھے کہ خود سے گھوڑے سے اتر سکیں، سہارا دے کے امام کو اتارا گیا، بس امام بستر پہ تڑپ رہے ہیں، 3 دن تک امام بستر پہ تڑپتے رہے، زہر کا اثر ایسا اثر تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد امام نے مجھے سینے سے لگایا اور تمام اسرار امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے کیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اس بیٹی کے بارے میں عجیب وصیت کی، اپنے بیٹے امام جعفر صادق سے کہا کہ اس میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کمسن کا خیال رکھنا۔ بس امام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، امام شہید ہو جاتے ہیں، امام کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، ظاہر امام کے فرزند بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غسل بھی دیا، کفن دیا، اور امام نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے مال سے 800 درہم اس لیے مخصوص کر دیے جائے، ہر سال مینا پر، آج کے موقع پر مینا میں عزاداری کی جائے، میری مظلومیت کو بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے دنیا کو کہ میرا قاتل کون ہے، ظالم کون ہے اور مجھ پہ کس طرح ظلم کیا گیا ہے۔ عزاداری کا اہتمام اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا۔ میں کہوں گا کہ بے شک آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے، آپ کے بیٹے پر کوئی پابندی نہیں تھی کس چاند سے آپ کا جنازہ اٹھا ہوگا، آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بھی وصیت کی کہ اس کا خیال رکھنا، خیال رکھنے والے بھی موجود تھے، امام جعفر صادق جیسا فرزند موجود تھا۔ لیکن جب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں ارے مولا امام حسین
حسین اپنی بیٹی سکینہ کے بارے میں سید سجاد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹا سجاد اس اپنی بہن کا خیال رکھنا. سکینہ کا خیال کیسے رکھتے سید سجاد؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں ارے خاردار توق ہے. بس امام سجاد دیکھتے ہیں ارے کبھی کوئی ظالم سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم تازیانہ مارتا ہے. امام محمد باقر بھی اس وقت کم سن تھے، جتنے تازیانے بچوں کو مارے جاتے تھے امام باقر کو بھی لگتے ہوں گے یقیناً. امام باقر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، لیکن وہ بچی سکینہ ارے کبھی اپنے بابا کو یاد کر دی جب کوئی تماچا مارتا. ارے شمر جب تماچا مارتا تھا تو سکینہ اپنے چچا عباس کو یاد کرتی، اے چچا ارے کوئی میرا اس دنیا میں مددگار نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.